نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے والے ہوتے ہیں، آپ کے ناممکن کاموں کو ممکن بنانے والے ہوتے ہیں، تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک صحابیہ آئی جن کا نام حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ بڑی عظیم خاتون تھی جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 28ویں پارے کے اندر ان کا ایک معاملہ تھا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا معاملہ بتلایا کہ اللہ کے نبی، میں بوڑھی ہوں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، میرے بچے ہیں، اس نے مجھے ایک لفظ بول دیا ہے، وہ لفظ تھا زہار کا لفظ۔ زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، انت علیہ کا ظہر امی۔ تو یہ لفظ پہلے زمانے کے اندر اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو بول دیتا تھا تو طلاق سمجھی جاتی تھی، یعنی مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب ان کے خاوند نے بھی یہ لفظ بول دیا، غصے میں بول دیا، اب بعد میں پریشان ہو گئے۔ تو یہ عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چل کے گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے روئی، ساری بات بتلائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، اور جو میری والدہ فوت ہو چکی ہے، میرے والد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی میرا پیچھے بھی کوئی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا خاوند یہ لفظ زبان سے نکال چکا ہے، اب میرے لیے کوئی نہ کوئی حل بتلا دیں، میں کیا کروں؟ اب ظاہری بات ہے وحی کا زمانہ تھا، ابھی تک وحی نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بھی حکم آ سکتا تھا، تو اس لیے اس عورت نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، میرے اللہ کا اس کے بارے میں مجھے کوئی ابھی حکم نہیں آیا، ابھی وہ پہلے والا حکم ہی ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ لفظ بول دے تو اب وہ عورت اپنے خاوند کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ عورت بڑی پریشان ہو گئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بات بتلائی نا، تو اب اس نے سیدھا اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، فرمایا میرے پیارے محبوب، تحقیق آپ کے رب نے آپ کی وہ بات سن لی ہے جو آپ کے درمیان اور حضرت خولہ کے درمیان ہو رہی تھی، اور وہ اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی میرے لیے حل نکال دیں۔ آپ نے اس عورت کو یہ کہا تھا کیونکہ میرے اللہ کا بھی حکم نہیں آیا، تو اس عورت نے وتشتکی الی اللہ، میری طرف ہاتھ اٹھا لیے، میرے ساتھ تعلق جوڑ لیا، میرے ساتھ تار ملا لی، اور میرے سامنے دعا کرنے لگی۔ اے میرے پیارے محبوب، اس عورت نے مجھ سے یوں دعا کی ہے، وتشتکی الی اللہ، اپنے رب کے سامنے اس طرح کی شکایت کی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے خاوند کے بارے میں اس طرح دعا کی ہے، ان اللہ سمیع بصیر، میرے پیارے محبوب، اللہ نے ان کی بات کو سن بھی لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو سن بھی رہے ہیں اور ان کے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ سننے والے کیسے ہیں، اللہ کیسے سنتے ہیں، اس کی مثال علماء کرام نے یوں دی ہے، ایک چٹیل میدان ہو، قیامت تک آنے والے انسان اور اس سے پہلے جتنے انسان آ چکے ہیں وہ سارے اس میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ لینگویج کے اندر، علیحدہ علیحدہ زبانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، تو اللہ ان کی باتوں کو سنے گا بھی، ان کی زبانوں کو بھی جانیں گے، اور جو وہ مانگ رہے ہیں اللہ ان کو عطا بھی کریں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ایسا سننے والے ہیں۔ اللہ دیکھنے والے کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ دیکھنے والے ایسے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اس آیت کے تحت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ، یہ جو سامنے پتھر ہے نا، اس پہ لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا، پھر لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا۔ وہ کالا سیاہ پتھر تھا، کالے رنگ کی اس کے اندر چونٹی تھی، اور اس کے منہ میں سبز پتا تھا، اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ جانوروں،
حشرات الارض کی زبانوں کو بھی جانتے ہیں میرے دوستو۔ جیسا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، وہ جو ایک آدمی مردہ گو کو لے کے آیا، مری ہوئی گو تھی، کہنے لگا کہ اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے دینا تو میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس مردہ گو کی طرف متوجہ ہو کے کہا، یا زب من انا، اے گو بتاؤ میں کون ہوں۔ میرے دوستو اب وہ بڑا حیران ہوا کہ دیکھو یہ مردہ گو ہے، اس سے اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس گو کو زندہ کیا، اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میری جان بھی آپ کے اوپر قربان ہے، آپ سعادت مند نبی ہیں، آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین اور نبی بن کے آئے ہیں۔ اور آگے اس نے پتہ کیا کہا، انت رسول رب العالمین، آپ تمام عالمین کے رسول بھی ہیں، خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو یہ اس مردہ گو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی۔ اسی طرح وہ اونٹ آیا، اشارے کرنے لگا، حضور نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ یہ اس کو چارہ کم ڈالتا ہے۔ اسی طرح وہ کینکریاں جو تھی، جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، ان کو اللہ نے زبان دی، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک ہرن نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کالے رنگ کی چونٹی ہے، اس کے منہ کے اندر سبز پتا ہے اور وہ اپنی زبان کے ساتھ کچھ بول رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، یوں کانوں کے ساتھ لگایا نا، پتہ وہ کیا کہہ رہی تھی، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو ان پتھروں کے اندر بھی مجھے دیکھ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو میری جگہ کو بھی جانتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اس جگہ پہ بھی مجھے رزق دے رہی ہے اور وہ مجھے بھولتی نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے بھی ہیں، اللہ دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خولہ کی بات کو سن کر قانون ہی بدل دیا، ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے قانون ہی بدل دیا۔ کیا فرمایا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے یا اسی طرح بہن کی طرح کہہ دے تو یہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ لفظ بہت برا ہے تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا یا غلام آزاد کرے گا یا اسی طرح 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے ایک بوڑھی عورت حضرت خولہ نے ایسی یقین کے ساتھ دعا کی، اللہ نے ان کے لیے قانون بدل دیا، کیونکہ وہی اتر رہی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور یہ وہی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، بازار میں جا رہے تھے تو حضرت خولہ بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو روک لیا اور ان کو نصیحت کرنی شروع کر دی بڑی سختی کے ساتھ۔ تو حضرت عمر کے جو غلام تھے ان کو نہیں پتا تھا، وہ کہنے لگے اے بوڑھی عورت خاموش ہو جا، بس کر جا، بہت ہو گیا، اتنی سختی کے ساتھ تم نصیحت کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے چپ کروایا، فرمایا غلام خاموش ہو جا، تجھے پتہ یہ کون عورت ہے؟ یہ وہ حضرت خولہ ہے جن کی 7 آسمانوں پہ میرے رب نے بات سنی تھی، عمر ان کی بات کو کیوں نہ سنے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے جب بندہ دعا کرتا ہے، یقین کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا، ہم بھی مانگتے ہیں شاید اللہ ہماری دعا بھی قبول کر لے۔ یہ لفظ شاید میرے دوستو بڑا خطرناک ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں، اعتماد کے ساتھ مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر کے مانگیں، انشاءاللہ اللہ سے آپ جو مانگو گے اللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے، آپ کے ناممکن کام ممکن بن جائیں گے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے میرے دوستو۔ تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کبھی خالی نہیں لٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔